الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبل لها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرباب رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کی کچھ سفارش کر دے پھر اسے اس سفارش پر کچھ ہدیہ دیا جائے، وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے پر آ گیا۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بعض اوقات انسان کے کام پھنس جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، دیر ہوتی ہے، انسان کو جلدی ہوتی ہے، یا حکام ہیں، گورنمنٹ کے بندے ہیں، مقدمات ہیں، کہیں کسی کا داخلہ ہونا ہے، کہیں دفتر میں جاب ہونی ہے، کہیں چھٹی کی منظوری ہونی ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان کا کام ڈیلے ہوا ہوتا ہے تو سلطان یا حاکم کے پاس اگر کوئی شخص جائے، مگر ساتھیوں کے سفارش کے حق کے لیے جائے، اور یہ سفارش شرط یہ ہے کہ ظلم نہ ہو، یعنی ایسی سفارش نہ ہو جس پہ ظلم ڈھایا جائے کہ بھئی یہ سفارش ہے جی فلاں بندے پہ ظلم کرنا ہے، جیسے کوئی تھانے میں ہے تو سفارش کرا دے جی اس کو آپ نے پیٹنا ہے یا سزا دینی ہے، کوئی دشمنی کا بدلہ لینا ہے تو تھانے سے دلوائے، تو اس طرح کا وہ نہیں ہے یہاں بات۔ یہاں مراد یہ کہ عام جو کام ہیں، جیسے ہمارے کام رکے ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، پھر ہوتے نہیں ہیں، پھر ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں، یہاں وہ بات کی گئی ہے۔ یعنی مقدمہ والا یا حاجت مند، دونوں صورتیں ہیں، اسے سفارش کی بنا پر جس سے سفارش کرائی گئی ہے، سفارش کرائی، کام ہو گیا، اب اسے اس کی بنا پر کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ہدیہ دے، گفٹ دے، تحفہ دے، اور وہ اسے قبول کر لے، تو اس سفارش کی یہاں قید لگائی گئی ہے کہ یہ سفارش ظلم کے لیے نہ ہو، عام کام کے لیے ہو، یعنی اسے بھی رشوت کہتے ہیں، اسے بھی رشوت کہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور رشوت کا گناہ جو ہے، معلوم یہ ہوا اس حدیث سے، سود کے گناہ کی طرح ہے، یعنی وہ سود کے بڑے دروازہ پر آ گیا کہ سود خور جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جو سود کھاتے ہیں، سود کے یہ کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے جنگ کا بھی اعلان فرما دیا، اور پھر یہ فرمایا قرآن مجید میں فَاذَنُوا، یعنی پس تم کان کھول کر سن لو، یعنی جو سود کھاتے ہیں، فَاذَنُوا، پس تم کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمہاری جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انما الاعمال بالنیات، بڑا مشکل ہے تقوی اختیار کرنا۔ انسان بھی کہاں یہ ہدیہ ہے یا وہ خوش ہوا ہے یا آئندہ جو ہے
اس کو میں اگر ہدیہ نہیں دوں گا تو نہیں کام کرے گا. ویسے تو خوش دلی سے اگر دل میں اس کے لالچ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ طمع رکھے کہ جب بھی کبھی آ کے مجھ سے بات کرے گا، اس کے میرے تعلقات ہیں یا رشتہ دار ہیں تو میں اس کا کام کر دوں گا، یہ مجھے کچھ دے، دل میں یہ خواہش نہ رکھے تو وہ اور بات ہے. لیکن اس کے دل میں اگر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ جب بھی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لائے، اس دفعہ نہیں لایا، دل میں افسوس کرے، تو یہاں یہ اس کی بات کی گئی ہے. یعنی ایسا ہدیہ سود کے زمرہ میں آتا ہے، ایسے ہے جیسے وہ سود کے سب سے بڑے دروازہ پر پہنچ گیا. عزیزان گرامی کے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. اور دوسری ہے کہ ہدیہ جو ہے محبت بھی پیدا کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں کسی کے گھر آنا جانا، کچھ چیز لے کر جانا، جیسے ہم لوگ فروٹ لے کے جاتے ہیں، مٹھائی لے کے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی شرط یہ ہے کام جائز ہو، پھنسا ہوا ہو نہ پا رہا ہو، بندے نے کوئی سفارش ڈھونڈی، کام ہو گیا، اب اس کو ہدیہ کیا، اس نے قبول کیا تو یہ سود کے بڑے دروازہ پر آ گیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.